گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، شریعت کے احکام اس میں ہم سیکھتے ہیں اور آپ کی کالز کو بھی اس میں شامل سلسلہ کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ، یعنی زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، مسلمانوں پہ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، اس کے فرض ہونے کی کیا صورتیں ہیں، کتنے مال پر ہوتی ہے، پھر اس کے مصارف کیا ہیں، زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے، فی زمانہ جو کرنسی ہے، اسی طرح پرائز بونڈ ہے، سونا ہے، چاندی ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفتی صاحب تشریف فرمائیے، ہم ان سے سوال کرتے ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زکوٰۃ یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، ٹھیک، جس طرح نماز ایک رکن ہے، حج ہے، روزہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی۔ ٹھیک، جبکہ توحید و رسالت کی گواہی دینا اس کا اعتقاد سے تعلق ہے، اور اعمال کے حوالے سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ مزید چار ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ ٹھیک، تو زکوٰۃ جس پر فرض ہے، ایسے شخص پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو، ٹھیک، اور اس کا وہ نصاب حاجت اصلیہ سے زائد ٹھیک، ہو، اور زکوٰۃ کے جو اموال ہیں وہ اموال حاجت اصلیہ سے اس کی زائد ہو، اور ان کی مقدار سونے اور چاندی کے نصاب دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہو۔ تو فی زمانہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے، اس کی قیمت یہ تقریباً 35-36 ہزار کے قریب یہ اس وقت کراچی کا جو ریٹ ہے، ٹھیک، تو اس کے مطابق 35 یا 36 ہزار کے قریب یہ 52.5 تولہ چاندی اتنی رقم میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کسی کے پاس مال تجارت یا روپے، پیسے یا کسی بھی طرح کی کرنسی، وہ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یعنی 35-36 ہزار روپے کے لگ بھگ، تو اگر اتنی مالیت کسی کے پاس ہوگی اور وہ اس کی حاجت اصلیہ، ضروریات زندگی سے بالکل زائد ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اور جب اس کی اتنی مالیت پر مشتمل رقم یا مال تجارت پر اگر سال گزر جاتا ہے، تو سال گزرنے کی صورت میں اب اس کو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی، بشرطے کہ جب سال پورا ہو تو سال پورا ہونے کی صورت میں بھی اس کا مال نصاب کی مقدار کے برابر موجود ہو۔ صحیح ہے، یہ نہ ہو کہ ابتدا، یعنی مثال کے طور پہ آج اگر کسی کے پاس 40,000 روپے ہیں اور وہ اس کی ضروریات زندگی، حاجت اصلیہ جیسے مکان ہے یا کسی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو کرایہ بھی دینا ہے، تو یہ جو کرائے کی اماؤنٹ جو اس کو دینی ہے تو یہ بھی اس کی حاجت میں شامل ہے۔ تو اس طرح یعنی اس کی حاجت اور ضروریات سے بالکل فارغ اگر 40,000 روپے بالفرض اس کے پاس آ جاتے ہیں تو یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ صحیح ہے، بالفرض جیسے کہ 3 جمادی الثانی کی شب شروع ہو چکی ہے اور آج مغرب کی نماز کے وقت کے بعد اس کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جاتی ہے، تو آئندہ سال جب یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہوگا اور اس کی تیسری شب شروع ہوگی
تو سال پورا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو غور کرنا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اس مال میں کمی ہوئی، بیشی ہوئی، اضافہ ہوا، اور اس وقت 52.5 تولہ چاندی، یہ چونکہ سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے تو یہ تو پھر چلے جاتا ہے لاکھوں میں. ٹھیک ہے. لیکن جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی، تو اس کا نصاب اس وقت چونکہ ریٹ ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں چاندی صحیح. کے، تو یوں اس کے 35-36 ہزار کے قریب بنتا ہے. صحیح. اب جب سال پورا ہوتا ہے 3 جمادی الثانی کی شب رات میں، تو اب اس کے پاس 45,000 روپے کی مالیت موجود ہے، صحیح. اور وہ اس وقت بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اب 45,000 روپے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. صحیح. اب اگر بالفرض ایسا ہو جاتا ہے کہ سال جب پورا ہوتا ہے 3 جمادی الثانی کو، اس کے پاس اماؤنٹ رہ جاتی ہے 30,000 روپے، ٹھیک. اور اس وقت اگلے سال چاندی کا نصاب اگر 40,000 روپے بن رہا ہو، 52.5 تولہ چاندی کا نصاب، اور اس کے پاس اماؤنٹ 35,000 روپے ہے، صحیح. تو سال پورا ہوا، زکوٰۃ کا سال پورا ہوا، لیکن اس کی اماؤنٹ نصاب سے کم ہے، اور اس کے پاس دیگر اعتبار سے بھی کوئی مال تجارت یا چاندی یا سونا یا پرائز بونڈ، کوئی ایسا مال بھی نہیں ہے جس کو ہم اس 35-30 ہزار روپے کے ساتھ ایڈ کر لیں تو وہ چاندی کے نصاب تک پہنچے. صحیح. اتنا اس کے پاس اور دیگر اموال زکوٰۃ بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اگرچہ 30,000 پہ سال گزرا، لیکن جب سال پورا ہوا تو اس وقت اس کا مال نصاب سے کم ہو گیا، تو کم ہونے کی صورت میں زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی. اچھا، دوران گفتگو آپ نے 2-3 مرتبہ حاجت اصلیہ کا لفظ استعمال کیا، تو مدی چینل کے ناظرین ہو سکتا ہے کہ بعض کے ذہن میں سوال آئے کہ بھئی حاجت اصلیہ کیا چیز ہے، تو اگر تھوڑا سا اس کو اور واضح کر دیں. دیکھیں، حاجت اصلیہ سے مراد کسی بھی شخص کی جو ضروریات زندگی کے ساز و سامان ہوتے ہیں، جس کا وہ آدمی جو ہے وہ استعمال میں آتی ہے. مثال کے طور پہ جو اس کا مکان ہے، تو یہ مکان اس کی حاجت کی ایک چیز ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہے. صحیح. اسی طریقے سے اس کی جو سواری ہے، چاہے وہ کار ہو یا بائک ہے، تو وہ اس کی سواری ہے، وہ اس کی حاجت میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گھریلو اشیاء جیسے فرنیچر ہو گیا، صحیح. اسی طریقے سے بیڈ ہو گئے، گھریلو ساز و سامان ہو گئے، اپنے استعمال کے جوتے، کپڑے، اس طرح کی اشیاء ہیں، تو یہ حاجت میں شمار ہوتی ہیں کہ انسان زندگی گزارنے میں ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین، ابھی زکوٰۃ فرض ہے، اس حوالے سے آپ نے ایک کلام سنا، گفتگو سنی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، مال کتنا ہوگا اور سال کس طرح گزرے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. حاجت اصلیہ کیا ہے، اس کی بھی وضاحت کی گئی. یہاں پر ایک سوال یہ بھی بنتا ہے مفتی صاحب کہ حاجت اصلیہ آپ نے جیسے کہا کہ مکان، سواری، کپڑے وغیرہ. اب اگر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 2 مکان ہیں، کپڑے کی اس کو حاجت پورے سال میں مثلا 12 جوڑے کی، اس نے رکھے میں اپنے پاس 25 جوڑے، تو یوں اس صورت میں کیا زکوٰۃ کے حوالے سے بنے گا معاملہ؟ یعنی جو سردی میں پہننے والے کپڑے ہیں تو وہ گرمی میں استعمال میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس نے جیکٹیں جیسے اس سردی میں خریدی ہیں، اب آئندہ سردی میں استعمال میں آئیں گی، تو سردی کے کپڑے، گرمی کے کپڑے جو گرمیوں میں اب لوگوں نے پہننے ہیں جو سردیوں میں نہیں پہنے تھے، تو یہ سردی گرمی کے جو لباس ہیں، صحیح، تو ان لباس کو مائنس کیا جائے گا. اب اگر 12 جوڑوں میں کسی کی حاجت پوری ہو رہی ہے، صحیح، سلے ہوئے ہیں 12 جوڑے، اور اس کے علاوہ بغیر سلے وہ 13 سوٹ جو ہے بغیر سلے رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کی حاجت میں استعمال میں بھی نہیں ہیں. ٹھیک. تو حاجت اصلیہ ان اشیاء کو کہا جاتا ہے کہ جن کی طرف انسان محتاج ہے. ٹھیک ہے. تو کپڑے ہیں، تو یہ کپڑے 2 4 5 جتنے بھی ہوں اور یہ استعمال میں اس کے آ رہے ہیں، صحیح، تو یہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک. مدی چل کے ناظرین، اس کی مزید وضاحت کی گئی. اچھا، یہاں پر جیسے ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 جمادی الاخری کی شب لگ چکی ہے اور آئندہ سال اسی تاریخ میں اس کا سال پورا ہو جائے گا، لیکن ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں تو عموماً رجب شریف کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، یا بالخصوص رمضان کے مبارک مہینے میں لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو زکوٰۃ کا سال آج پورا ہوا اور ہم 3 مہینے سے مؤخر کر رہے ہیں، تو شرعاً اس میں کیا حکم لگے گا؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے آج پتہ چلا بھی 40,000 روپے جس کے پاس ہیں اور وہ 40,000 روپے اس کی حاجت اصلیہ سے فارغ تھے اور ایسی اس کی جمع کر کے، پاس کا شوق ہوتا ہے پیسے جمع کرتے ہیں حالت کی وجہ سے، تو اب وہ زکوٰۃ اگر نہیں دیتا تو اس صورت میں شرعاً اس پہ کیا حکم لگے گا، کیا وعید ہے، اگر یہ بھی بیان ہو جائے. لیکن زکوٰۃ میں جب سال پورا ہو جائے
تو زکوٰۃ کا سال پورا ہونے کی صورت میں اب تاخیر کرنا صحیح، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی اس چیز کا انتظار کرے کہ جیسے جمادی الثانی کی تیسری شب شروع ہوئی ہے، تو آج اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو آئندہ سال بھی وہ تیسری شب جمادی الثانی کی شروع ہوئی اور وہ صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو گئی. صحیح، اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ ابھی رجب کا مہینہ آئے گا، پھر شعبان، پھر رمضان، ٹھیک اور ہے. رمضان میں جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں تو اس کا ثواب نفل بڑھ کا جاتا ہے. ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض کے برابر. تو میں جو زکوٰۃ میں نکالوں گا 40,000 میں 1,000 روپے زکوٰۃ تو رمضان میں نکالوں گا، صحیح، تاکہ 1,000 جو میں ادا کروں تو 70,000 روپے دینے کا ثواب ہو. صحیح، تو یہ جو تاخیر کرے گا 3 مہینے تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی بنا پر یہ گناہ گار ہوگا. تو زکوٰۃ کی ادائیگی فی الفور کرنا، جب سال پورا ہو گیا تو فی الفور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ صحیح، ضروری ہے. ٹھیک، تاخیر کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے. ہاں، ماہ رمضان مبارک کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے کوئی صحیح. شخص، تو امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک طریقہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسی مثال کو لے لیں کہ 3 جمادی الثانی کی رات میں اگر کسی کا سال پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس سال کی زکوٰۃ جو گزر چکا اور سال پورا ہو چکا تو اس کی زکوٰۃ تو فی الفور دے دے. ادا کرے. لیکن جو آئندہ 3 جمادی الثانی کو پھر دوبارہ سال دوسرا ہوگا. پورا ہوگا تو اس دوسرے سال کی زکوٰۃ یہ پیشگی ادا کر سکتا ہے. صحیح، پیشگی سے مراد ایڈوانس، سال پورا ہونے سے پہلے ہی دے سکتا ہے. تو اب اس سال 3 جمادی الثانی کی رات میں اس کا سال پورا ہو چکا، سال پورا ہونے کے بعد آئندہ جو 3 جمادی الثانی کی رات میں اس کا سال پورا ہوگا تو اس کی زکوٰۃ یہ ماہ رمضان المبارک میں ایڈوانس دے دے. تو وہ جو ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب 70 فرض کے برابر اس کو ملے گا، تو نیکیوں کے جو اجر و ثواب بڑھ جائیں گے. تو اس اجر و ثواب کو اس طرح سے حاصل کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے کہ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہو رہی، یہ تعجیل ہے، جلدی سے ادا کرنا ہے، اور نیکیوں کے کاموں میں جلدی مرغوب ہے. تو اب یہ کہ زکوٰۃ اگرچہ اس کے اوپر فرض تو اسی وقت ہوگی، ٹھیک ہے، ادائیگی فرض اسی وقت ہوگی کہ جب سال پورا ہوگا، لیکن چونکہ اس کے بعد مال موجود ہے اور زکوٰۃ کا ایک سبب مال کا موجود ہونا یہ اس کے پاس پایا جا رہا ہے، تو یہ قبل از وقت صحیح، یعنی سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک میں اس طرح فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی وہ حاجت مند ان کا اظہار بھی ماہ رمضان میں زیادہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے مقابلے میں مختلف حیثیت سے رشتہ دار بھی ایک آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں مالدار و صاحب نصاب اشخاص کی طرف کہ یہ ہمیں کچھ کریں گے. تو یوں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے قبل از وقت. تو پیشگی زکوٰۃ دینا بلا شبہ جائز ہے اور اس سے زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی. لیکن اب اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ نے زکوٰۃ اس رمضان میں ادا کر دی ہے، اور جبکہ آپ کے اوپر ادائیگی وہ بھی 8-9 مہینے کے بعد لازم ہونی تھی، لیکن اس پیشگی آپ نے رمضان مبارک میں زکوٰۃ ادا کی ہے. اب جب سال پورا ہوگا حساب پھر بھی لگانا، اب حساب اس بات کا لگانا ہوگا کہ اس وقت آپ نے زکوٰۃ کی مد میں 12,000 روپے پیش کیے ہیں غریب فقیر کو. اب سال جب پورا ہوگا آپ کا 3 جمادی الثانی کی شب کو بالفرض، تو اب اس وقت دیکھیں کہ اس وقت آپ کے پاس مال کتنا ہے، ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ سے زائد اور مال زکوٰۃ اموال زکوٰۃ میں سے. تو مال تجارت ہے یا پرائز بانڈ ہے یا کرنسی ہے، کسی بھی ملک کی کرنسی ہے، سونا چاندی، یہ اس طرح کے جو اموال زکوٰۃ ہیں ان کی مالیت پہ غور کریں. تو جتنی زکوٰۃ بنتی ہو اب کیلکولیٹ کرنے کے بعد آپ کمپیئر کریں کہ آپ نے پچھلی دفعہ رمضان میں 12,000 روپے پیشگی زکوٰۃ میں دیے ہیں، اس دفعہ کتنی بنتی ہے. اگر بنتی ہے 15,000 تو 3,000 روپے گویا کم ابھی بچے ہیں جو زکوٰۃ میں دینے ہیں، تو 3,000 روپے سال پورا ہوتے ہی ادا کر دیں. اور اگر ایسا ہے کہ 11,000 روپے زکوٰۃ بنتی تھی اور ادا کیے تھے 12,000 روپے، تو 1,000 روپے کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے. یعنی جو 12,000 دیے جا چکے تو 11,000 اس سال کی زکوٰۃ میں سے مائنس ہو گئے کہ ادا ہو گئی، اور 1,000 جو زیادہ گیا اس کو آئندہ سال کی زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں. ٹھیک. اب جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ضروری ہے اور زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو تاخیر کر رہا ہے
سال پورا ہونے کے بعد جو تاخیر کر رہا ہے، دے صحیح رہا ہے صحیح لیکن تاخیر کے ساتھ دے رہا ہے تو وہ گناہ گار ہے. تو جو ٹھیک. بالکل بھی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ بھی شدید گناہ گار ہے. ٹھیک ہے. اور احادیث مبارکہ میں ایسے اشخاص کے بارے میں سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں اور قرآن پاک میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. والذین یکنزون الذھب والفضة، یہ پوری 10ویں پارے میں آیت کریمہ جس میں سونے اور چاندی کو جو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالی کی راہ میں، جو حکم ہے اس کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اس سے سونے اور چاندی کو پگھلایا جائے گا صحیح. اور پگھلا کر ان کے ذریعے پیشانی کو اور سائیڈوں سے داغ ڈالا جائے گا. یعنی تپتا ہوا یہ جو دھات ہے سونے کی چاندی کی، یہ انسان کے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم تھی اور ادا نہیں کر رہا تھا، تو پیشانی پہ وہ سونا اور چاندی تپتا ہوا لگایا جائے گا، اور وہ آگ بھی کون سی ہوگی؟ جہنم کی آگ میں ان کو تپایا اور پگھلایا جائے گا اور اس طرح داغ لگایا جائے گا. اور مسلم شریف کی روایت میں بھی تھوڑا اس کو تفصیلاً یوں بیان کیا گیا کہ جو شخص سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق ادا نہ کرے تو جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے. یعنی اسی سونے چاندی کو پتھرا کر دیا جائے گا، سونے چاندی کو پتھرے کی صورت میں کر دیا جائے گا اور ان پہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی اور ان سے ان کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹھ یعنی کمر کو داغا جائے گا، اور جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے. تو یہ معاملہ اس دن کا ہے کہ جس دن کی مقدار 50,000 سال ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. اب وہ اپنی راہ دیکھے گا کہ خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف. تو اس طرح یعنی یہ جو سونے اور چاندی کے مالک ہوتے ہیں اور نصاب کے برابر ان کے پاس یہ اموال ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے جبکہ ان کے اموال پہ زکوٰۃ لازم ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ وعیدیں ان کے بارے میں فرمائی گئی. اور زکوٰۃ کے اموال میں ایک مال ہوتا ہے چرائی کے جانور، صحیح، جن کو عربی زبان میں سوائم سائمہ جانور کہا جاتا ہے، اور ہمارے اردو زبان میں چرائی کے جانور یہ وہ جانور ہوتے ہیں کہ جو سال کا اکثر حصہ یہ خود روگ جو گھاس خود بخود اگی ہوتی ہیں تو میدان میں اگی ہوئی گھاس پھوس وہ کھا کے گزارا کرتے ہیں. تو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں وہ چرائی کے جانور. اب اس کے اندر بکری ہے، صحیح، اس کی مقدار ہے کہ 40 بکریوں میں ایک بکری. 30 گائے ہیں، 30 گائے اگر کسی کے پاس اس طرح کی ہیں تو ان میں ایک بکری. یا 5 اونٹ ہیں ان میں ایک بکری. اور یہ جانور 40 بکریاں یا 30 گائے اور 5 اونٹ، یہ اگر سال کا اکثر حصہ مالک کو کھلانا نہیں پڑتا اپنے پلے سے، بلکہ یہ چھوڑ دیتا ہے، وہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کھا پی لیتے ہیں، اور سال کا اکثر حصہ ان کا اسی طرح سے غذا پر مشتمل ہوتا ہے. تو اب یہ جانور یہ سوائم ہیں، چرائی کے جانور ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے. اور جو ان جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو عام طور پہ شہری لوگ وہ سونے چاندی یہ جمع کرتے ہیں، جو گاؤں کے گوٹھوں کے اس طرح کے اور ریگستانی علاقوں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کے پاس ریوڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ میں مزید یہ ارشاد فرمایا کہ اور اونٹ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اس کا حق ادا نہیں کرتا قیامت کے دن ہموار میدان میں ایسے شخص کو لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ سب کے سب فربا ہو کر آئیں گے، نہایت طاقتور ہو کر آئیں گے، فربا ہو کر آئیں گے اور پاؤں سے اسے روندیں گے، منہ سے کاٹیں گے. اور جب ان کی پچھلی جماعت گزر جائے گی یعنی یہ پورا ریوڑ آئے گا اور یہ گزر جائے گا تو پہلی لوٹے گی. اب پھر دوبارہ سے وہ اونٹ دوبارہ اس کو اسی طرح کریں گے. اور فرمایا گیا گائے اور بکریوں کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کو ہموار میدان میں لٹائیں گے اور وہ سب کی سب آئیں گی، نہ ان میں مڑے سینگوں کی کوئی ہوگی، عام طور پہ سینگیں مڑی بھی ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ ان میں مڑی ہوئی سینگوں والی کوئی نہیں ہوگی، اور نہ بے سینگ. اگر دنیا میں اگر اس کی سینگ نہیں بھی تھی تو اس وقت سینگ ہو جائیں گی. اس وقت اگر ٹیڑھی تھی تو وہ اس وقت سیدھی ہوں گی، ٹیڑھی نہیں ہوں گی. اور نہ ٹوٹے سینگ کی، اور سینگوں سے ماریں گی، کھوروں سے روندیں گی. اور اس طرح مطلب یہ وعید ایسے شخص کی ہے کہ جو اپنے چرائی کے جانوروں کی زکوٰۃ لازم ہونے کی صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. تو یہی مال جن کو سنبھال کے رکھا، جانوروں کو باندھ کے رکھا، اسی طرح یہی سونا یہی چاندی یہ اپنی تجوریوں میں محفوظ رکھا اور زکوٰۃیں ادا نہیں کی، تو بروز قیامت انتہائی سنگین معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے کہ یہ مال ہمیں کس نے دیا.
جس کی بارگاہ سے ہمیں یہ مال ملا، اللہ تعالیٰ ہی نے تو عطا کیا. آج جب اس کی راہ میں دینے کی بات آئے تو ہم کنجوسی سے کام لیں، ہم ہیلے بہانے تلاش کریں زکوٰۃ نہ دینے کے. تو آپ نے ابھی چند وعیدیں اس کی سماعت فرمائی ہیں. قرآن مجید میں متعدد آیات مبارکہ موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے. مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ ہی کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ مال آپ کے لیے ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. تو لہذا یعنی یہ موضوع ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم تھوڑے سے وقت پہ اس پورے موضوع کا جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے. موٹی موٹی باتیں ہی بیان کی جا رہی ہیں، تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی راہ میں دیں گے تو فضائل بھی اس کے اتنے ہیں. جو اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے دنیا میں 10، آخرت میں 70، اس طرح کے کتنے درجات ہیں، کتنے فضائل اس کے. کھجور بھی اگر اللہ تعالی کی راہ میں زکوٰۃ صدقے کی دی جاتی ہے تو وہ کھجور کی بھی جو روایتوں کا خلاصہ ہے کہ اس کی پھر پرورش ہوتی ہے. صحیح. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جب وہ پہنچ گئی اور مقام قبولیت وہ پا چکی ہے تو اس کھجور کی ایک دانہ جو کھجور کا دیا تھا تو اس ایک کھجور کی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو احد پہاڑ جتنا وزن اس کا ہوگا اس ایک کھجور کا. مدنی چینل کے ناظرین، میں نے جس طرح عرض کیا کہ بہت وسیع موضوع ہے. اس کے فضائل پر ہی اگر بات کی جائے تو ہمارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس قدر اس کے فضائل ہیں. آئیے آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو مکان کرائے پہ دیا جاتا ہے اس سے جو آمدن آتی ہے اس کی زکوٰۃ بھی نکالنی ہوتی ہے یا نہیں، یا مکان کرائے پہ جو دوست دیتے ہیں تو جو ہے نا اس کا ایڈوانس لے لیتے ہیں، مثلا 20,000 لے لیا یا 40,000 لے لیا، وہ جائز ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. شفاقت اطاری بات کر رہا ہوں حافظ آباد سے. میرا سوال ہے کہ جو گھر میں فرنیچر یا سامان پڑا ہوتا ہے زیادہ تر جو استعمال نہیں ہوتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. جی اگلی کال. اگر کوئی سیلری پرسن ہے تو اس کی جتنی بھی کوئی سیلری آتی ہے تو وہ اگر ساتھ ساتھ ہی اس کی 2.5% نکال دیتا ہے، مطلب اس کے پاس بچتا ہے یا نہیں بچتا، اگر اس کے پاس کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ وہ ہر مہینے اس کو دیتا ہے تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے اس طرح نکالنا؟ جی اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رمضان اطاری عرض کر رہا ہوں صحرائے مدینہ مدنی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے. حضور یہ ارشاد فرما دیں کہ اگر کسی اسلامی بھائی کی بچیاں ہوں اور وہ چھوٹی ہوں تو ابھی سے وہ ان کے لیے کچھ سونا خرید کر رکھ لیتا ہے یا ان کے جہیز وغیرہ کے لیے کچھ سامان لے کر رکھ دیتا ہے، تو کیا یہ بھی زکوٰۃ کے نصاب میں آئے گا اگرچہ بچیاں ابھی نابالغ ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عموماً مکان جو کرائے پہ دیتے ہیں اس کا ماہانہ جو رینٹ آتا ہے، ایڈوانس بھی بعض اوقات لاکھوں لیا جاتا ہے، تو اس میں کیا صورت بنے گی زکوٰۃ کی؟ دیکھیں ایڈوانس جو کرایہ دار کی طرف سے جی مالک مکان کو یا کوئی دکان رینٹ پہ لیے تو مالک دکان کو جو کرایہ دار کی طرف سے ایڈوانس رقم جمع کرائی جاتی ہے تو اس کا حکم قرض کی طرح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مالک مکان ہے یہ مقروض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اتنی رقم کا. ٹھیک ہے. اب یہ جو کرایہ دار ہے، کرایہ دار نے جو ایڈوانس جمع کرا دیا تو ایڈوانس چونکہ اس کی اب حاجت اور ضرورت سے وہ زائد ہی ہوتا ہے جب ہی اس نے اتنی اماؤنٹ آگے دی ہوئی ہوتی ہے اور یہ قرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ نصاب کے برابر ہو، جیسے 40,000 بالفرض ایڈوانس جمع کرایا تو اس وقت اس جو موسم چل رہا ہے تو اس اعتبار سے یہ 52.5 تولہ چاندی اس کے اندر خریدی جا سکتی ہے. تو اگر 40,000 روپے کسی نے ایڈوانس دکان کا مکان کا جمع کرایا ہے اور تو اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا قرض ہے. صحیح. اب سال اگر پورا ہو گیا، دکان 1 سال ہو گیا دکان کو لیے ہوئے، تو اب اس کی اس رقم پر اسے زکوٰۃ کی ادائیگی اس پہ واجب ہو چکی ہے. کس پر؟ جس نے کرائے پہ لی، جس نے دکان کرائے پر لی ہے تو کرایہ دار. ٹھیک ہے. تو اس کرایہ دار کے اوپر اس قرض جو ایڈوانس ہے اس کی زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے، یعنی واجب ہو چکی ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا مطالبہ شریعت مطہرہ نے ابھی نہیں کیا. صحیح ہے. کیونکہ اس کی وہ مال زکوٰۃ جس کی زکوٰۃ لازم ہوئی ہے وہ اس کے قبضے میں ابھی نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ لازم ہو چکی ہے، ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے. جب وہاں سے ایڈوانس واپسی ملے گا تو اس وقت گزشتہ سال، اب اسی دوران اگر جتنے سال گزریں گے تو اس حساب سے جو زکوٰۃ بنے گی تو وہ اس کو سالانہ جو زکوٰۃ بنتی رہی اور یہ دیگر اموال کی دیتا رہا، اس کی اگر نہیں دی تھی تو اس حساب سے زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی. اور بہتر یہ ہے
کہ سال ب سال بندہ زکوٰۃ دیتا رہے صحیح. تاکہ جب یہ 5-10 سالوں بعد ایڈوانس واپسی ہو تو اس کو جتنی رقم تھی وہ پوری رقم اس کے لیے قابل استعمال بھی ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ زکوٰۃ وہ دے چکا تھا. صحیح. گھر میں جو فرنیچر ہے، زائد فرنیچر ہوتا ہے جس طرح میں نے عرض کیا تھا، تو اس پر زکوٰۃ؟ گھر کا جتنا بھی سامان ہے، صحیح، یعنی سوئی سے لے کے سوئی دھاگے سے لے کے اب کوئی بھی شو پیس مہنگے سے مہنگا لے لیں، صحیح، تو یہ گھر کے اندر اگر ہے، صحیح، جس کا اگر ہم سامان کی ہی، جیسے بعض شو پیس بھی ہزاروں روپے کے ہوتے ہیں، صحیح، تو اگر یہ ہزاروں روپے کے شو پیس موجود ہیں لیکن یہ حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہیں، صحیح، تب بھی ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، زکوٰۃ لازم ہوتی ہے مخصوص مال پر. ٹھیک اب ہے، وہ مخصوص مال کون سے ہیں وہ نوٹ کر لیے جائیں گے. صحیح، تو بہت سارے ہمارے ذہنوں میں جو اشکالات سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ مخصوص مال پہ لازم ہے. اب وہ مال وہ ہے، نمبر 1 مال تجارت. ٹھیک ہے، مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے خریدا ہوتا ہے بیچنے کے لیے، اور خریدنے اور بیچنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ کم قیمت میں خریدا، زیادہ قیمت میں بیچا، جس کو ہم تجارت کہتے ہیں. صحیح، تو مال تجارت ایک یہ ہے، اس کے یہ اموال زکوٰۃ میں سے ٹھیک ہے. ہے. اور دوسرا مال ہے چرائی کے جانور. ٹھیک ہے، اس کی کچھ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے. تو چرائی کے جانور اسی قسم کا جو مال ہے، اب اس مال کے اندر کرنسی. ٹھیک ہے، اب وہ کرنسی چاہے وہ سونے، اب چونکہ کرنسی کے اعتبار سے سونا چاندی استعمال میں اب ہے نہیں، صحیح، اب اس کا استعمال ہے زیورات کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو کرنسی چاہے آپ کے اپنے ملک کی ہو، غیر ملکی ہو، ٹھیک ہے، اسی ضمن میں پرائز بونڈ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کرنسی کی ایک صورت ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی. اس کے علاوہ صورت ہے سونے اور چاندی کی. ٹھیک ہے، تو سونا اور چاندی یہ اگر اب نصاب کے برابر ہیں، یا سونے چاندی کے بجائے آپ کے پاس روپے پیسے ہیں، پرائز بونڈ ہیں، ٹھیک ہے، یہ اگر سونے یا چاندی کے نصاب کے برابر ہیں تو ان پر، اسی طرح مال تجارت ہے وہ اگر سونے چاندی کے نصاب کے برابر ہے تو اس پر پھر ان سب چیزوں کا حاجت اصلیہ سے زائد ہونا یہ دیکھا جائے گا. پھر ان سب چیزوں کا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے، صحیح ہے، تو وہ قرض وغیرہ سے بھی مائنس کر کے باقی جو بچتا ہے اور اس کو دیکھا جائے گا کہ نصاب کے برابر ہے یا نہیں. تو اس طرح زکوٰۃ ہوگی. لیکن جو گھریلو اشیاء ہیں، چاہے وہ استعمال میں آ رہی ہوں صحیح، یا استعمال میں نہیں آ رہی ہوں، صحیح، جب وہ مال تجارت نہیں ہیں، جب وہ روپے پیسے نہیں ہیں، جب وہ سونا چاندی نہیں ہیں، صحیح، تو وہ ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہ کروڑوں روپے کی بھی اگر کوئی چیز ہو، صحیح، لیکن نہ وہ مال تجارت ہے، نہ وہ روپے پیسے ہیں، نہ وہ زیورات سونے چاندی کی صورت میں ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہیرا، صحیح ہے، ڈائمنڈ، تو ڈائمنڈ ہیرا اگر کسی خاتون نے اپنی انگوٹھی میں لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے، یا اپنے زیور میں لگایا ہوا ہے اور اس کی قیمت بالفرض 5-10 لاکھ روپے بنتی ہو، ٹھیک ہے، تو اس ہیرے کی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس ہیرے کو جس میٹل میں، دھات میں جڑا ہوا ہے، اگر وہ چاندی ہے، اگر وہ سونا ہے، تو سونے چاندی کے اوپر تو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، لیکن اس ہیرے پتھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان خاتون نے جو ہیرے کو لیا ہے وہ تجارت کے لیے نہیں لیا، بلکہ وہ اپنے استعمال کے لیے، ٹھیک ہے، زینت کے لیے لیا. تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ اگر کوئی ہیرے جواہرات اس کا تاجر ہے اس پر ہو، اس پر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اب یہ ہیرا اس کا مال تجارت بن گیا. مدنی چینل کے ناظرین، کتنی ٹیکنیکل مطلب باتیں ہیں اور کس طرح اس کو سمجھنا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مدنی چینل کی برکت سے ہم سن رہے ہیں. اچھا، جو ماہانہ سیرلی سے زکوٰۃ نکالتا رہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کی؟ اس کی بھی وہی صورت، اگر یہ صاحب نصاب ہیں، غنی ہیں، مالدار ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آخری وقتوں میں اتنی اماؤنٹ جمع نہیں ہو پاتی، صحیح ہے، کہ ایک ساتھ بوجھ بھی نہیں لگے گا اور زکوٰۃ ادا تو ہوتی رہے گی. اگر یہ ان کو پتہ ہے کہ سال پورا ہو رہا ہے، صحیح. سال پورا ہونے پہ زکوٰۃ دینے میں میری یہ صورت ٹیکنیک جو ان کے ذہن میں ہے کہ ہر مہینے میں صحیح. کچھ نہ کچھ اماؤنٹ نکالتا رہوں، تو اس طرح پیشگی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اب صحیح. ان کو وہی کہ یہ سارا حساب کتاب رکھنا ہوگا. جب سال پورا ہوا تو سال پورا ہونے پہ دیکھیں گے گزشتہ 12 مہینے میں آپ نے کتنے پیسے زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دیے ہیں، اور اب کتنے بنتی ہے. زیادہ بنتی ہے تو اگلے سالوں میں شمار کر لیں، کم بنتی ہے تو جو باقی ہے اس کو ادا کریں. اور یہ بار بار ہم جو سال کا تذکرہ بھی سن رہے ہیں، تو اس میں جنوری، فروری اور یہ دسمبر، یہ مہینے مراد نہیں ہیں. اس کے اندر جو اسلامی مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، اس طریقے سے جو جمادی الاول، جمادی ثانی، تو اس کے اعتبار سے 12 ماہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے.
بچیاں ہیں گھر میں اور یہ والدین کی ایک وہ بھی ہوتی ہے فکر، ان کا جہیز، تو ان کے لیے سونا لے کر رکھنا یا دیگر، تو بالفرض سونا لے کر رکھا یا چاندی لے کر رکھی، یا ان کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں، اکاؤنٹ ایسا کھلوا دیا، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ اب اس میں پیسے جمع کر رہے ہیں یا زیور خریدتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذہن میں یہ ہے کہ ہم جب بچیاں بڑی ہو جائیں گی صحیح، اور شادی کا جب موقع ہوگا تو اس وقت ہم ان کو گفٹ کریں گے. صحیح ہے، تو اب اس میں یہ والدین کی اپنی نیتوں کا یہ بہت عمل دخل ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے اعتبار سے کہ صحیح. زکوٰۃ کس کو دینی ہے. جبکہ نابالغ ہیں وہ بچیاں. ابھی وہ بچیاں نابالغ ہیں اور ان نابالغ بچیوں کے لیے وہ زیور خرید رہے ہیں کہ ابھی صحیح. حالات اچھے ہیں یا زیور سستا ہے، صحیح. آگے کا کچھ پتہ نہیں، ابھی ارینج بھی ہے تو لیتے رہیں. صحیح. اب اگر یہ خرید رہے ہیں اور ان کی نیت، جیسے والد عام طور پہ یہ کام بڑا والد اگر کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے زیور خریدا اور نیت اگر یہ ہے کہ ابھی میں اس کو بچی کو مالک نہیں بنا رہا، صحیح ہے، ابھی میں اپنے لیے ہی خرید رہا ہوں، اور جب میری بچی شادی کا جب موقع ہوگا اس کی تو اس وقت اس کو گفٹ کیا جائے گا. صحیح ہے، تو ابھی جب تک اس بچی کی شادی نہیں ہو جاتی، اس کو باقاعدہ گفٹ نہیں ہو جاتا، صحیح. تو اس وقت تک چونکہ خریدنے والے کی نیت اپنے لیے ہی اپنے خریدنے کی ہے، تو اب یہ باپ اگر مالک ہے تو باپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو زیور ہے نصاب کے برابر ہے یا نہیں ہے. اور حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس کو اس کی زکوٰۃ ہر سال دینی ہوگی. ٹھیک ہے، اسی طرح والدہ اپنے عام طور پہ ماؤں کو بھی جو اپنے جہیز میں ادھر ادھر سے زیور ملا ہوتا ہے تو ان صحیح. کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ یہ 5 10 15 تولہ جو ہو گیا اس کو میں اپنی بچیوں کے لیے شادی کے موقع پہ گفٹ کروں گی. صحیح. تو ابھی بچیاں نابالغ ہیں، ابھی ان کی نیت گفٹ کرنے کی نہیں ہے، صحیح. ذہن بنایا ہوا ہے کہ جو اس وقت گفٹ کریں گی. تو اس صورت میں سال بسال اگر یہی شرائط پائے جائیں کہ یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، قرض وغیرہ سے فارغ ہیں، سال گزرتے جائیں گے، تو ہر سال اس عورت پہ بھی جو ماں ہے اس کے اوپر اس مال کی زیور کی زکوٰۃ لازم ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس اگر ماں نے نیت کر لی، صحیح، ٹھیک ہے، اسی طرح باپ ہے، باپ بھی زیور خرید کے لاتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ زیور میں نے اپنی فلاں بیٹی کے لیے خریدا ہے اور یہ بچی ابھی سے ہی مالک، صحیح، یعنی اس نے خریدا ہی بچی کے لیے، تو بچی نابالغ ہے، صحیح، تو باپ کے خریدتے ہی وہ مالک ہو گئی. گئی. یعنی یہ اس صورت میں ہے کہ باپ نے خریدا ہی بچی کے لیے صحیح، اور ذہن بھی ہے کہ یہ بچی کے لیے ہی خرید رہا ہوں، ٹھیک، تو خریدتے ہی بچی جو مالک. نابالغ ہے باپ کے خریدتے ہی وہ مالک ہو گئی. ایسی ماں نے جو اپنے جو اس کو زیور ملے اس نے دونوں میاں بیوی میں گفتگو ہوتی ہے کہ یہ زیور میں نے فلاں بچی کو دیا. گفٹ کیے ہیں، اور جب دینے کا معاملہ آئے گا تو وہ شادی کی تقریب پہ اس ٹھیک. کو دیں گے، اس وقت تک ہم نے رکھنا ہے، لیکن یہ بچی کو دے چکی ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپس میں بھی ان کے بات چیت طے ہو چکی ہے، تو بچی مالک ہو گئی. صحیح، ٹھیک ہے، اب وہ نابالغہ ہے، اب بالفرض کروڑوں روپے کا بھی زیور ہے صحیح ہے، اور بچی کی ملک میں وہ ہے، یوں آ چکا ہے، صحیح ہے، تو ہبہ کے ذریعے، گفٹ کے ذریعے، تو اب جب تک وہ بچی نابالغہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب وہ بالغہ ہوگی، بالغ ہونے کے بعد اب وہی اس کے اوپر حکم آ جائے گا. شرائط جو زکوٰۃ کے پائے جائیں گے کہ اب یہ بچی مقروض نہ ہو، ٹھیک ہے، حاجت اصلیہ سے وہ زائد ہیں، صحیح، تو یہ ساری صورتیں بھی سال پورا ہو گیا تو اب اس کے اوپر بچی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی رہے گی. اب بچی کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ کماتی تو ہے نہیں، صحیح، تو زکوٰۃ کہاں سے ادا صحیح. کرے. تو دیکھیں خواتین اگرچہ کمائیں نہ کمائیں، باہر صورت جب سال پورا ہو جائے گا تو ان کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اب زکوٰۃ کی ادائیگی چاہے تو زیورات بیچ کر کرنے پڑے، صحیح. کسی سے قرض لے کے کرنا پڑے، سال پورا ہونے پہ جب زکوٰۃ کی صورت پائی گئی واجب ہونے کی تو ادا کرنا ضروری ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح عرض کیا گیا تھا بہت وسیع موضوع ہے، بہت سارے سوالات تو بھی ہمارے اپنے بھی باقی تھے، آپ کی کالز بھی یقیناً موجود ہوں گی. انشاءاللہ عز و جل پھر کسی موقع پر ان کالز کو بھی شامل کر لیا جائے گا، مزید اس حوالے سے سوال کیا جائے گا تاکہ مزید ہمارے علم میں اضافہ ہو. وقت سلسلے کا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.